قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من غلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
वक़ीना आज़ाब अन्नार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 195, 196, 197, 198, 199, 200 and 201. 195 سے 201 تک اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سورہ بقرہ میں رہنمائی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور یہ ابھی جو بات چلے گی وہ بات میں جو ہے وہ اپنی جو دولت ہے اور حج کے جو ارکان ہیں، جو قربانیاں ہیں، اس کے تعلق سے یہ آیاتوں میں باتیں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اور اچھی چیزیں کرو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اور حج کرو اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ مگر کوئی اگر آپ کو روکتا ہے اس چیز سے تو آپ رک جائیے اور آپ اپنے جانور کی قربانی دیجیے، اور اپنا سر منڈوائیے، سر مت منڈوائیے جب تک کہ آپ کا جانور ذبح نہیں ہوتا ہے، اور یا تو وہ قربان گاہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور جو بیمار ہے اور جن کو اپنے سر میں کوئی تکلیف ہے، سر صحیح نہیں ہے ان کا، تو وہ جو ہے وہ 3 دن کا جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، یا وہ خیرات کر سکتے ہیں، یا قربانی دے سکتے ہیں۔ اور جب آپ حفاظت میں آ جائیں تو پھر آپ جو حفاظت میں آ جائے حج کے مہینے میں، تو آپ عمرہ کریں، اور عمرہ کے بعد جو ہے وہ حج کرے اور اپنے جانور کی قربانی دے۔ اور جو آدمی جانور کی قربانی نہیں دے سکے گا، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ 3 دن کی جو ہے وہ روزہ رکھے، اور وہاں پر حج کے ایام میں، اور 7 دن جب اپنے گھر لوٹ جائے، ایسے 10 دن اسے پورے مکمل کرنے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام میں کے احاطے میں نہیں رہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت ہے آپ پہ جرمانہ لگانے کے لیے۔ حج کا جو مہینہ ہے وہ بابرکت ہے اور بہت ہی مشہور ہے۔ جو بھی حج ان مہینوں میں حج جو ہے ادا کرنا فرض ہے، اور احرام میں اسے آنا ہوگا، اور اس کو چاہیے کہ وہ سیکشل چیزوں سے دور رہے، اور فرما برداری کرے، اور کوئی قسم کا جھگڑا اس درمیان نہیں کرے، اور جو کچھ وہ کرے وہ اچھا کرے۔ جو بھی وہ کرے گا وہ اچھا کرنا چاہیے، جو اللہ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے ہیں ان کے لیے جو یہ کیے ہیں، مہیا کی ہوئی چیزیں ہیں، بلا شبہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے ڈر کے ساتھ۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو کیونکہ آپ لوگ سمجھدار ہو۔ کوئی بھی آپ پہ شکوہ شکایت نہیں ہے ان دنوں میں، آپ اللہ سے بڑھ چڑھ کے مانگ سکتے ہو۔ اور جب آپ عرفات سے لوٹ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو مسجد حرام تک، اور ان کو اللہ کو یاد کرتے رہو جیسے اللہ نے یاد کرنے کے لیے سکھایا ہے۔ اور بلا شبہ جو آپ گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہی سے باہر نکالا ہے۔ پھر آپ جو ہے اس جگہ سے پھر سے اس جگہ پہ لوٹ جاؤ اور اللہ سے مغفرت کی طلب کرو، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اور جب آپ کے تمام ارکان پورے ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں لگے رہو، جیسے تم اپنے باپ داداؤں کو کے لیے جیسے یاد کرتے تھے، ویسے ہی اس سے بڑھ کر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور ان لوگوں میں اور وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم کو جو ہے اس دنیا میں ہی دے، تو ایسے لوگوں کا کوئی جو ہے آخرت میں حصہ نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ لوگ جو ایسے کہتے ہیں ان کا آخرت میں ٹھکانہ ہوگا۔ وہ اللہ دعا سکھاتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے اس دنیا میں بھی دے اور اچھا دے، اور مجھے آخرت میں بھی بہتر دے، اور مجھے جو ہے وہ قبر کے مجھے جو ہے وہ جو جہنم کا عذاب ہے اس سے میری آنکھ سے حفاظت فرما، آمین۔ تو ہم نے یہ آیاتوں میں کافی کچھ سمجھا ہے۔ پہلی بات تو یہ آئی کہ ہماری دولت جو ہے، ہمارا جو مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ اس ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کی کون چاہت نہیں چاہے گا؟ وہ خرچ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت ہی بڑا عمل اللہ کے نزدیک ہے۔ اب جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار ہیں ان کو حج فرض ہو گئی ہے، اور جو مالدار نہیں ہے ان کے لیے حج فرض نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت اور عظمت ہے جو ہمیں ماننی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برابر اپنی جو ہے وہ رحمت میں رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ کہاں سے حج اور عمرہ کرے گا، کیونکہ اس کو اخراجات ہیں، اور اللہ نے اس چیز کو جو ہے لوگوں تک پہنچائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اس قرآن کے ذریعے، کہ جو پیسے خرچ کر سکتا ہے وہ اللہ کی چاہت میں خرچ کرے۔ تو حج کے ارکان جو ہے وہ آپ کو جو ہے، جب اس زمانے میں حج کے دوران کافی کشمکش تھی، تو جن لوگوں کو جیسے حج کرنے کا جو ہے اگر رکاوٹ آ جائے کسی ظالم کی طرف سے یا دشمن اسلام کی طرف سے، تو ایسے وقت رک جائے، اور وہ رک کے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ اپنا جانور جو ہے کہیں اور ذبح کرے، اور وہ ذبح کرنے کے بعد ہی اپنا جو ہے وہ سر منڈوائے۔ اور جس کے پاس جو بیمار ہے یا جس کے سر میں تکلیف ہے، وہ اس کی بجائے 3 روزے حج کے ایام میں رکھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ جب آپ فارغ ہو جائیں اور آپ کو حج کرنے کا موقع ملے تو حج کرو اور جانور ذبح کرو۔ اور اگر آپ جانور ذبح کرنے کے قابل نہیں ہو یا نہیں ہے آپ کے پاس، تو 3 روزے آپ حج میں رکھو، اور جو ہے باقی کے جو روزے ہیں وہ آپ جو ہے یہ اپنے گھر جا کے رکھ سکتے ہیں۔ ایسے مکمل 10 روزے آپ کو جو ہے مکمل کرنے ہیں، 3 وہاں اور 7 جو ہے وہ آپ اپنے گھر پہ جا کے کر سکتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کو بجا لانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت ہے اس طرح کی پابندی لگانے میں۔ تو اس پابندی کو ہم اگر انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس سے اللہ تعالیٰ کا انعام پا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے طلب کرتے ہیں، اللہ سے کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے باپ اور اجداد کو یاد کیے تھے، اللہ چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ مجھے یاد کرو اور میرا ذکر کرو، کیونکہ میں ہی تمہیں معاف کرنے والا ہوں اور میں ہی تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف دنیا کی طلب کرتے ہیں، کہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے سب کچھ دنیا میں دے دے، تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت میں نہیں رکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں ان لوگوں کو جو طلب دونوں رکھتے ہیں، تو وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے بہت اچھا اس دنیا میں بھی دے، اور بہت اچھا انجام جو ہے میرا آخرت میں بھی کر، اور مجھے آگ کے ایندھن سے مجھے بچا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔